حدیث غسل کے طریقہ اور اس کی احتیاط کے حوالے سے حدیث نمبر 1 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. اب یہ حدیثیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے ہی روایت کی ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل جنابت فرمایا کرتے تھے، جب جنبی ہوتے تھے غسل جنابت فرمایا کرتے تھے تو برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی کو انڈیلتے تھے. جو میں نے پچھلی دفعہ مستعمل پانی کا مسئلہ بتایا تھا کہ ڈائریکٹ پانی کو ہاتھ لگائیں گے پانی مستعمل ہو جائے گا، اس سے غسل نہیں ہو سکتا نہ وضو. پہلے ہاتھوں پر پانی انڈیلنا ہے مگا ڈال کر یا کسی طریقے. یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے، آج تو ٹوٹی ہے، اب الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں رہا. لیکن اگر ٹب یا بالٹی سے نہائیں گے تو پہلے اپنے ہاتھ دھونے ضروری ہیں جن کو آپ نے بیچ میں داخل کرنا ہے. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو دھوتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سا وضو فرماتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیاں اپنے بالوں میں داخل کر کے 3 بار خلال کر کے اپنے سر پر پانی ڈال کے پورے جسم مبارک کو دھو لیا کرتے. یہ سیدہ عائشہ نے روایت کیا ہے غسل کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. دوسری حدیث جو سب سے زیادہ ڈیٹیل حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ان سے روایت ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غسل کروایا اپنے سامنے چادر میں پردہ کر کے. سامنے چادر کا پردہ میں نے لا کر برتن رکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو آبزرو کیا. یعنی وہ ڈائریکٹلی اتنا نہیں، مطلب چادر کے پردے میں ہی اندازہ ہو جائے. تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلی فرمائی اور ناک میں پانی چڑھایا. پھر 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا. سیدہ عائشہ نے تو مختصر بات کی تھی وضو، یہاں ڈیٹیل چل رہی. پھر 3 دفعہ دونوں بازوؤں کو دھویا کونیوں سمیت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اس میں ایک بات سکپ ہوگی مجھ سے کہ یہ ہاتھ پہ پانی اڈیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رگڑا، مٹی لگا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا تاکہ وہاں پر جو منی وغیرہ لگی ہو وہ دھل جائے. آج کے دور میں آپ سمجھ لیں صابن وغیرہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا. کلی والا پانی ہی ناک میں نے بتایا تھا، اسی پانی کو ناک میں اور اس طریقے سے صفائی. پھر 3 دفعہ چہرہ مبارک دھویا، 3 دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر پر 3 دفعہ پانی ڈال کر اس کو صحیح طریقے سے مل کر دھویا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل والی جگہ سے الگ ہوئے اور باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں بھی دھوئے. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی ٹوائلٹ کے اندر غسل کرتے ہوئے پانی زمین پر جمع ہو جاتا ہو، وہاں پر الگ سے پاؤں دھونا ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جب نہاتے ہیں ہم تو پانی ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے ڈھلوان کی وجہ سے، اور نیچے جو ہے وہ ٹائلز بھی لگی ہوتی ہیں، اس میں الگ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اندر ہی دھل گئے تو دھل گئے. لیکن پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، تو پاؤں گندے ہو جاتے تھے، ظاہر ہے زمین پہ کیچڑ بھی بن جاتا تھا، مٹی ہوتی تھی، تو وہ پاؤں الگ سے دھونے پڑتے تھے. یہ میں نے مسئلہ اس لیے علیحدہ سے کلیئر کر. لیکن آج بھی جو اس سنت پہ عمل کرے اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ. تیسری حدیث سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، جس نے بال کے برابر جگہ بھی دھونے سے چھوڑ دی غسل کے درمیان تو اس کی اس جگہ کو قیامت والے دن دوزخ کا عذاب دیا جائے گا. بولے اعوذ باللہ. پھر آپ فرماتے ہیں 3 دفعہ آپ نے فرمایا سیدنا علی نے، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے اس ڈر سے کہ کہیں میرے سر کے بال خشک نہ رہ جائیں. یعنی اتنی احتیاط. آج کل وہ مسئلہ نہیں، شاور میں پانی کی وجہ سے، بہتات کی وجہ سے خشک نہیں رہے گا، لیکن اس زمانے میں پانی کی بھی قلت ہوا کرتی تھی. لیکن یہ سیدنا علی کی آپ احتیاط دیکھیں. ہم دین کے مسئلوں کو کتنا کیجول لیتے ہیں اور وہ کتنا اس کو کانشیس طریقے سے لیا کرتے تھے، کتنا اس کو سیریس لیا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں جن کو ہمارے وہ بریلوی بھائی کہہ دیتے ہیں یہ خارجی ہیں، یہ سر منڈاتے ہیں، تو سر منڈانے سے خالی کوئی خارجی نہیں ہو جائے گا جب تک خارجیوں والے عقیدے نہ ہو. ہمیں ان سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کر ایک مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے، وہ الگ. لیکن اس بنیاد پہ کسی کے سر منڈانے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ خارجی ہو گیا سر منڈانے والا.
سیدنا علی جو ہے جن کی وجہ سے خوارج پیدا ہوئے وہ سر مڈایا کرتے تھے. تو سر مڈانا جو ہے یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ سر پہ بال رکھے جائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے, کبھی آدھے کانوں تک. اور یہ مسئلہ نمبر 32 جو ہے وہ کریٹیکل ترین گفتگو ہے 50 منٹ کی, مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام. اہل سنت پاک.com پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ام المومنین کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے بال بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو جو ہے وہ گوندھ کے رکھتی ہوں, تو میں جب غسل جنابت کیا کروں تو کیا اپنے سر کے سارے بال کھولا کروں غسل کرنے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تمہیں سر پر 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے, بالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں. تو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں. بلکہ اگلی حدیث صحیح مسلم میں بھی, یہ بھی صحیح مسلم کی, اس سے اگلی بھی صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ کو کسی نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کو, عورتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کا جوڑا اور یہ پراندہ وغیرہ اور یہ گت وغیرہ کھول کے تو بال دھویا کریں. تو سیدہ عائشہ کو بڑا غصہ ہے, انہوں نے کہا ابن عمر ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ اپنے سر کے بال ہی منڈا لیں عورتیں؟ ان کو نہیں یہ بات پتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی تھی کیا میں اپنے سر کے بال کھول کر جو ہے وہ غسل کیا کروں, جنابت کا اتارا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جنابت کے لیے عورتوں کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں, 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے. لیکن 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 ایک بات یاد رکھیں, یہ صرف جنابت کا غسل ہے. اگر حیض کا غسل ہے یا نفاس کا اس کے لیے مسئلہ الگ ہے, وہ سیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر, نہیں سوری صرف سنن ابن ماجہ میں ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حائضہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سر کے بال کھول کر نہاؤں. تو جنابت کا جو غسل ہے میاں بیوی کی صحبت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے, اس سے تو عورتیں بال کھولیں گی, عورتوں کے لیے, مرد کو تو بال کھول کے ہمیشہ نہانا ہوگا. لیکن اس کے لیے جنابت کے لیے بال نہیں کھولیں گی, لیکن جنابت کے علاوہ جو حیض اور نفاس کا غسل ہے اس کے لیے سر کے بال کھول کر وہ غسل کریں گی. یہ ضروری اوبلیگیشن ہے. 7ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے, اور یہ حدیث تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے. اس حدیث میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. لیکن یہ مسئلہ اجماعی ہے, پوری امت نے اس پر اجماع کیا ہے اور اجماع حجت ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کر کے نکلے تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس دوران کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی ہوا خارج نہ ہو, پیشاب کا کوئی قطرہ نہ نکلے, یا شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگ جائے. اب وہ الحمدللہ مجھے تلاش کرنے سے ایک حدیث مل گئی, لہذا یہ اجماع کے ساتھ ایک حدیث بھی مل گئی الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فجر کی نماز پڑھی انہوں نے غسل کرنے کے بعد میں اشراق کے وقت کے اندر انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی. تو ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ابا جی میں نے آج آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا, تو آپ نے یہ دوبارہ نماز فجر کی کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر غسل فرض ہوا تھا تو میں نے غسل کیا, اس کے بعد نماز پڑھ لی, تو مجھے خیال آیا کہ غسل کے اینڈ پر میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو چھو گیا تھا, تو میرا وضو تو ٹوٹ گیا, اس لیے میں نے دوبارہ وضو کر کے فجر کی نماز اشراق کے وقت میں پڑھی. تو یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر غسل کے دوران ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. البتہ اگر کوئی شخص غسل کے اینڈ پر پھر دوبارہ سے وضو کر لے اور ازائے وضو پر پانی بہا لے اور پھر باہر نکل آئے تو پھر اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے. وضو والا معاملہ بھی الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں حل ہو جائے گا. لہذا یہ حدیث بھی الموطا امام مالک میں ہمیں مل گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل.